بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا انہیں زبان پر نہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ ایک محافظ فرشتہ فرما دیتے ہیں اور رات بھر کوئی بری بلا اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا کھایا کرو اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جب کوئی شخص اپنے حاصل ہونے والے مال کے بارے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو منکر یعنی برائی یا ظلم دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ قوت سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ بیٹی سے نکاح کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اس سے اجازت لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہ کیا اور اسے غفلت اور بے پرواہی برتی، اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جب نماز کے لیے آئیں تو وقار و سکنیت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو بھاگتے ہوئے گرتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ امام کے ساتھ جتنی نماز ملے وہ پڑھ لو، باقی خود پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ کو تمام اعمال سے زیادہ مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ
اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو جہنم سے 3 بار پناہ مانگتا ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔